آخری پیشی ہے، اب نیب نہیں رہے گا۔ نیب میں پیشی کے دوران آصف زرداری نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا یا تو نیب رہے گا یا پاکستانی معیشت، ہر ایک کے پاس بلیک منی اور بزنس اکاؤنٹ ہیں۔ سابق صدر جعلی اکاؤنٹس کو بزنس اکاؤنٹس قرار دے دیا۔ نیب نے زرداری کو 23 مئی کو پھر طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف جنگ کا بگل بجا دیا۔ نواز شریف نے قیادت کو تحریک چلانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ رہنماؤں سے ملاقات میں بولے IMF پیکج کے بعد ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسان سے لے کر غریب عوام تک سب پس رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر جو احتجاج ہے اور اس احتجاج میں بھی اپنی اپنی آواز بھی بلند کی جا سکتی ہے اور اکٹھے ہو کر بھی آوازیں بلند کی جا سکتی ہیں۔ یہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب تک شر کا ساتھ دیں گے اور کب خیر کی طرف واپس آئیں گے۔ تحریک کے حوالے سے اپوزیشن سے بات نہیں ہوئی۔ دوسری جماعتوں نے ایجنڈے سے آگاہ نہیں کیا۔ ہمارا ایجنڈا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ لیگی رہنماؤں کے بیان پر کھلاڑی جلال میں آ گیا۔ مراد سعید نے کہا کہ نواز شریف کے جیل جانے میں عمران خان کا نہیں، خود ان کا اور پرویز رشید جیسے مشیروں کا کردار ہے۔ نواز شریف کی چوری اس وقت پکڑی گئی جب وہ خود وزیر اعظم تھے۔ IMF کے بیل آؤٹ پیکج سے پہلے ہی ڈالر نے چھکے چھڑا دیے۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 13 پیسے اضافے کے بعد 146 روپے 52 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا 147 روپے 50 پیسے پر جا پہنچا۔ روپے کی بے قدری سے قرض آسمان چھو جائے گا، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ ماہرین صورتحال سے پریشان، تاجر و صنعتکار بھی بے چین۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو IMF کی شرائط کا نتیجہ قرار دے دیا۔ یہ IMF کے کہنے ہی پہ ہو رہا ہے۔ 4.25 اور 4.5 بلین کو تو امیجیٹ آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ بڑھ گیا۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ پبلک جتنی ہے اس کے جیب میں سے پیسے نکل گئے، ہم چھوٹے ہو گئے، دنیا میں اور ہی نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈالر اوپر ہوا تو اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی۔ کاروبار کے دوران شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹس کمی کے بعد ریکوری۔ انڈیکس 307 پوائنٹس کمی سے 33,984 پر بند۔ ڈالر بڑھا تو سونے کے دام بھی چڑھ گئے۔ 10 گرام قیمت میں 514 روپے اور فی تولہ قیمت میں 600 روپے اضافہ۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 61,471 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 71,700 روپے پر پہنچ گیا۔ پریشانی کی ضرورت نہیں، ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی۔ رہنما PTI ہمایوں اختر کی آج نیوز کے پروگرام G for غریدہ میں گفتگو۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے کہا ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے مزید مہنگائی ہوگی۔ IMF سے ہونے والی ڈیل سے آگاہ نہیں کیا جا رہا۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کا شکوہ۔ معیشت حکومت کی گرفت سے نکل کر IMF کے کنٹرول میں چلی گئی۔ اب کرنسی کے ساتھ وہی ہوگا جو IMF چاہے گا۔ سراج الحق کی تنقید، کہا مہنگائی سے عوام کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ FATF اجلاس کا دوسرا روز، پاکستان کی ایشیا پیسیفک گروپ کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق پاکستان FATF کے اہداف کے قریب پہنچ گیا۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید۔ مستونگ میں CTD کا سرچ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک، 4 اہلکار زخمی۔ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا مشن، گلشن اقبال جمعہ گوٹھ میں آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات مسمار۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری، سیکیورٹی پر مامور۔ کراچی میں پارکنگ مافیا سرگرم، ٹریفک پولیس اور KMC کی ملی بھگت سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ 5 روپے کی موٹر سائیکل کی پرچی پر شہری 20 روپے دینے پر مجبور۔
پشاور میں مسیحیوں کو احتجاج کا مرض لگ گیا. ڈاکٹر ضیاء الدین پر تشدد کے خلاف قاضی میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ کے ڈاکٹروں کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری. ڈاکٹرز کے مطالبات پورے نہ ہونے پر ایمرجنسی سروسز بھی بند کرنے کی دھمکی. مریض رل گئے. چنیوٹ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے رمضان بازار میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے پورا بازار جل گیا. پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا مرکزی مسئلہ مقبوضہ کشمیر ہے جس پر بھارت خود شک کا شکار ہے. ماہ سیام میں آج نیوز کی سحری و افطار ٹرانسمیشن باران رحمت. علماء کرام کی سیر حاصل گفتگو. معروف کھلاڑی شاہد آفریدی کی خصوصی شرکت. السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبر دیں آپ کو چنیوٹ سے, جہاں رمضان کے لیے لگے سستے بازار کو آگ نے جلا ڈالا. سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائم سستے بازار میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے پورے بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عمر سجاد سے. عمر سجاد بتائے گا چنیوٹ میں جو رمضان سستا بازار لگا تھا اس میں آگ لگ گئی ہے. جی بالکل, پچھلے ٹون میں رمضان بازار لگایا گیا تھا جس پہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے آگ لگ گئی. آگ نے پورے رمضان بازار کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس پر ریسکیو 112 کے عملے نے موقع پر پہنچ کے رمضان بازار میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا. رمضان بازار پہ لگانے والے چاند مالکان کا کہنا ہے کہ کئی بار ہم انتظامیہ کو کہہ چکے تھے کہ یہاں پر بجلی کی ننگی تاریں ہیں جو کسی وقت بھی بڑے سانے کا سبب بن سکتی ہیں, لیکن کسی قسم کی ہماری بات پر کوئی عمل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے آج جو ہے رمضان بازار میں آگ لگی. چنیوٹ سے خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں لگے رمضان کے سستے بازار میں آگ لگ گئی ہے اور اس وقت یہ مناظر بھی اب سے کچھ دیر پہلے کے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ عمر سجاد. جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات جاری ہے. اس سلسلے میں سابق صدر آصف زرداری نیب کے اولڈ ہیڈ کوارٹر میں پیش ہوئے. ذرائع کے مطابق آصف زرداری اس بار شدید غصے میں تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا آخری بار پیش ہوا ہوں, اگلی بار نیب نہیں ہوگا. نیب نے بھی سابق صدر کو 23 مئی کو پھر طلب کر لیا. نیب رہے گا یا معیشت, آصف زرداری کی کنکرج. جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے دوران سابق صدر کھل کر بول اٹھے. آصف زرداری نیب کے اولڈ ہیڈ کوارٹر میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے صاف کہہ دیا آخری بار پیش ہوا ہوں, اگلی بار نیب نہیں ہوگا. اس ملک میں نیب رہے گا یا معیشت. ذرائع کے مطابق آصف زرداری جعلی اکاؤنٹس کو بزنس اکاؤنٹس قرار دیتے رہے. یہ بھی کہا ہر ایک کے پاس بلیک منی اور بزنس اکاؤنٹس ہیں. آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے بتایا زرداری ہر کیس میں سرخرو ہوں گے. کسی کیس کے اندر بھی آصف صاحب کا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی ان کو بلایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. نیب کی جانب سے آصف زرداری کو 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا گیا, جبکہ سوال نامے کے جوابات ساتھ لانے کی ہدایت بھی کر دی. ملکی معیشت کی حالیہ صورتحال پر نون لیگ برہم ہو گئی. حکومت کے خلاف جنگ کا بگل بجا دیا. نواز شریف نے اپنی پارٹی کو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی اجازت دے دی. حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جائے, نون لیگ نے بھی پارٹی کا اہم اجلاس 20 مئی کو طلب کر لیا. تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نون لیگ نے جنگ کا بگل بجا دیا. نواز شریف کا اپنی پارٹی کو حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے گرین سگنل. عید کے بعد بھرپور تحریک چلنے کا امکان. رمضان کے بعد اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو اب اور ٹائم نہیں دینا. یہ نواز شریف جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ہی تحریک کا آغاز ہوگا اور یہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی. نواز شریف سے جیل میں لیگی رہنما ملنے آئے
तो कायद नून लीग ने मुल्क की मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अखबार में महंगाई और डॉलर की उड़ान का पढ़कर बहुत परेशान होता हूँ। IMF पैकेज के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था। किसान इस महंगाई में पिस चुका है। पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। हुकूमत ने अवाम के साथ जो रवैया अपनाया है वो किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून अब महंगाई पर मजीद खामोश नहीं रहेगी। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को हुकूमत के खिलाफ लाए अमल बनाने की हिदायत कर दी। कहा, मरकजी और सूबों में पार्टी मीटिंग्स बुलाएं, जबकि एहसन इकबाल को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने और यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अपोजिशन से बात नहीं हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को फैसला करना है कब हक की तरफ आएंगी। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज है और उस एहतजाज में भी अपनी अपनी आवाज़ भी बुलंद की जा सकती है और इकट्ठे होकर भी आवाज़ें बुलंद की जा सकती हैं। क्योंकि इस वक्त मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी की जाए। बिलावल और उनकी जमात पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मरियम और मरियम की जमात भी पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी का हक रखती है। ये हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को फैसला करना है कि वो कब तक शर का साथ देंगे और कब खैर की तरफ वापस आएंगे। लीगी रहनुमाओं के बयान पर खिलाड़ी जलाल में आ गया। मुराद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ के जेल जाने में इमरान खान का नहीं, खुद उनका, उनकी औलाद और परवेज रशीद जैसे मुशीरों का किरदार है। नवाज शरीफ की चोरी उस वक्त पकड़ी गई जब वो खुद वजीर आजम थे। लीगी रहनुमाओं ने बयान दिया है और उनके बयान पर खिलाड़ी को जलाल आ गया। मुराद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ के जेल जाने में इमरान खान का नहीं, खुद उनका, उनकी औलाद और परवेज रशीद जैसे मुशीरों का किरदार है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने खतरे की घंटी बजा दी है। महंगाई का सुनामी अब आवाम को नहीं छोड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर ने 148 रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छूकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के इख्तिताम तक डॉलर 146 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। ये भी डॉलर की एक अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह है। देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर की फरोख्त जारी रही और 147 रुपए से जायद पर अमरीकी करेंसी खड़ी हो गई। डॉलर मजबूत से मजबूत तर, रुपया आज भी फिर हो गया बेकदर। IMF मुआहदे ने पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर को बेलगाम छोड़ दिया। अमेरिकी करेंसी ने इंटरबैंक में पाकिस्तानी करेंसी को 6 रुपए 61 पैसे का फटका मारा और 148 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। बेलगाम डॉलर को कुछ लगाम डाली तो 1.5 रुपए नीचे आ गया और 5 रुपए 13 पैसे इजाफे के साथ 146 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर बिल्कुल ओपन रहा। 147 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। माहिरीन कहते हैं डॉलर की उड़ान बता रही है